فصل کا اصول یہ ہے کہ جیسی فصل کاٹنا چاہتے ہیں آپ کو اپنے آس پاس بھی ویسی فصل بونی پڑتی ہے. یہ کانسیپٹ بڑا مزے کا ہے. ہمارے ہاں دوسروں کی کامیابیوں سے جلنے کا بہت زیادہ عنصر پایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے 25 سال تک عبادت کی, چلا کاٹا کہ یا اللہ میرے حالات بدل جائیں, اور 25 سال کے بعد غیب سے آواز آئی کہ اللہ دیتے تو نے عبادت میں کمال کر دیا, بول کیا چاہیے. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, بڑا سا گھر, بڑی سی گاڑی, جو اس نے وہ سارا مانگا, اور پلک جھپکتے میں وہ مل گیا. کہانی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ پاس والا پڑوسی دیکھ کے حیران ہوا. اس نے آ کے اس سے پوچھا بھی یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا چل یار تجھے بتاتا ہوں. اس وقت لنگزیلا نہیں تھی اور معاملات تھے. تو اس نے کہا فلانے پہاڑ پہ فلانے درخت کے نیچے بیٹھ کے میں نے 25 سال چلا کاٹا. 25 سال کے بعد غیب سے آواز آئی کیا مانگتا ہے, تو یہ مل گیا. اس نے کہا یار مجھے بھی وظیفہ بتا. اس نے اسے بھی بتا دیا. وہ بھی وہاں پہ گیا. اس نے بھی 25 سال عبادت کی. 25 سال کے بعد اسے بھی غیب سے آواز آئی کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے جو اللہ دیتے کو دیا برداشت نہیں ہوتا واپس لے لے. تو ہم لوگ خود گرو کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے گرو نہ کریں, میں سپیریئر رہوں. یہ جاب میں تو مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے, نیٹ ورک مارکیٹنگ میں, افیلیٹ مارکیٹنگ میں, آپ کو بزنس میں آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے سوچنا پڑتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ کاشتکاری کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے ہی سمجھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا تھا, خیر اب تھوڑا تھوڑا آنے لگ گیا مجھے بھی. تو کہا جاتا ہے کہ ایک مقابلہ ہوتا تھا ہر سال پورے صوبے میں کہ جس آدمی کی کپاس سب سے اچھی ہوگی اسے بہت ہینڈسم قسم کا پرائز ملتا تھا. تو ہر سال 3 سال مسلسل ایک ہی کسان کو وہ پرائز ملتا جس کی فصل سب سے اچھی ہوتی. 3 سال ریپیٹڈلی یہ ہوا. تو صحافی اس کا انٹرویو لینے پہنچے کہ اس کے پاس ایسا کیا کمال ہے. پوچھتے پچھاتے لوگوں سے بھی اس کا گھر کدھر ہے, اس کا گھر پہنچے. جب وہ اس کا ایڈریس پوچھ رہے تھے تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ بے وقوف آدمی ہے, وہ عقل مند آدمی نہیں ہے. وہ اپنی انتہائی قیمتی فصل کا قیمتی بیج آس پاس کے تمام کسانوں کو مفت دے دیتا تھا. تو بھی لے لے, تو بھی لے لے. تو قیمتی بیج تھا اور وہ لوگ بھی فصل پھر کمپٹیشن میں لے کے جاتے تھے. وہ کہہ رہا کتنا بے وقوف آدمی ہے. جب وہ وہاں تک پہنچا تو پہلے تو اسے مبارکباد دی اسے کہ آپ نے 3 دفعہ اتنا ہیوی پرائز جیتا ہے. پھر وہ رپورٹر کہتا ہے کہ آپ بڑے سادہ آدمی ہیں, بھلے مانس ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ دنیا کتنی ظالم ہے, میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ کہتا ہے مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ اپنی انتہائی قیمتی فصل کا قیمتی بیج آس پاس کے تمام کسانوں کو مفت دے دیتے ہیں. اور بھئی کل یہی لوگ آپ کے مقابلے پر وہاں پہ آئیں گے اور آپ کا انعام لے جائیں گے. اس بیج کو سیف میں چھپا کے رکھیں, یہ سیکرٹ ہے آپ کا, آپ کی کامیابی کا سیکرٹ ہے, یہ کسی کو بتائیں مت. وہ کسان مسکرایا اور کہتا ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میں دنیا کے بارے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا, مگر مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ تم کاشتکاری کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں بہترین بیج بوؤں اپنے کھیت میں اور آس پاس کے تمام کھیتوں میں برے بیج بوئے ہوں تو جب ہوا چلے گی تو پولن اڑ کے میرے کھیتوں پر آئے گا اور میری فصل کو بھی تباہ کر دے گا. اگر میں اپنی فصل کو بچانا چاہتا ہوں تو مجھے یقینی بنانا ہوگا کہ میرے آس پاس بھی اچھی فصل ہو. اور وہ کسان کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہی زندگی ہے, جو کاشتکاری کا اصول ہے یہی زندگی کا اصول ہے. تو اگر آپ خوشحال زندگی جینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کے تمام لوگ بھی خوشحال ہوں. آپ خوش جینا چاہتے ہیں تو آپ کے آس پاس کے تمام لوگوں کا خوش ہونا ضروری ہے, ورنہ جب آپ ان کے چہرے دیکھیں گے تو خوشی کہاں سے آئے گی آپ کے چہرے پہ؟ آپ ایک باوقار معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو باوقار طریقے سے جینا سکھانا ہوگا, ہے کہ نہیں ایسا؟ تو آپ جو فصل جینا چاہتے ہیں خوشحالی کی, کہ آس پاس کے تمام لوگوں کو پیروں پر کھڑا کیے بغیر ممکن ہے؟ نو. نیٹ ورک مارکیٹنگ کی انڈسٹری آپ کو یہ اپرچونٹی فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو اپنی طرح شاندار لگزیریس لیوش لائف کی طرف پش کر سکیں. تو آپ انہیں اپنے ساتھ ملائے بغیر اپنی فصل کامیابی کی نہیں کاٹ سکتے.